اور امریکی جو فوج ہے اس نے کہا کہ جیسے سگنیچر ہوں گے 19 جون کو ریٹرن سگنیچر ہوں گے ابنائے حرمت سے ناکہ بندی ختم ہو جائے گی. اور یہ خبریں بھی آ رہی تھی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اپنی زندگی کو واپس ڈیجیٹل سے اینالاگ کی طرف شفٹ کر لیں. جو لوگ چاہتے ہیں کہ آگے ذلیل نہ ہو, یہ وقت اچھا ہے, ابھی کر سکتے ہیں. کرنا کرانا اسرائیل نہیں ہے, پہلے بھی ہو ہی رہا ہے. امریکہ اسرائیل ایک ہی بات ہے, سب ہوگا, بس نام اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ سب ہو رہا ہے. اور جو حالات ادھر بنے ہوئے ہیں اس کے تحت انڈیا انٹرونشن کر سکتا ہے, بہت اس کے کمی چانسز ہیں. السلام علیکم, میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ناظرین, آج 16 جون 2026 اور منگل ہے, اور اس ٹائم پہ پیشن گوئی جو اسامہ علی صاحب کی جا رہی ہے آپ سب کے سامنے. اب ڈیلی جو ویور ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سب کا شکریہ. آپ لوگوں کے بہت پیارے کمنٹس بھی آ رہے ہیں, جس میں نام لوں گا. خولہ کا اسد جوید صاحب نے میں کمنٹ کیا, اسامہ علی صاحب کو بتانا ضروری ہے کہ انہوں نے کہا 3,60,000 پہ گولڈ تھا جب میں نے لیا تھا. تو اب اسامہ علی صاحب میں رکھ کے ذخیرہ کیا ہوا میں نے, اور آپ جو کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہوگا. اور آپ کو خبر بھی آج گولڈ سے ریلیٹڈ سب سے پہلے میں چلنے دے دیتا ہوں. اور گولڈ یہ کہ امریکہ کے جتنے انویسٹر ہیں, چائنا کے انویسٹر ہیں, بڑے بڑے جو عہدیداران ہیں, بزنس جو سمجھ لے ٹائکون ہیں, وہ اس ٹائم گولڈ خرید رہے ہیں. یہ خبریں آ رہی ہیں, اور ڈالر دے کے گولڈ خرید رہے ہیں, یہ خبر ہے. چائنا گولڈ خرید رہا ہے, اور اس کے علاوہ اب یہ خبر بھی ہے کہ ایران بھی گولڈ خریدنے جا رہا ہے. وہ کیسے کہ جو پیسہ امریکہ ایران کو دے گا ان کے ریسٹرکشن کے لیے, کنسٹرکشن کے لیے, اس کا جو پیسہ باقی جو بچے گا اس کا گولڈ لینے جا رہا ہے ایران. یہ خبریں آ رہی ہیں. اچھا, گولڈ کے والے سے بھی بات کریں گے, لیکن آپ کو بتائیں جے ڈی وائنس نے اناؤنس کیا کہ الیکٹرانک سگنیچر ہمارے ہو گئے ہیں, اور جے ڈی وائنس اور ٹرمپ نے سگنیچر کر دی ہے معاہدے کے اوپر. ایران کے $300 ارب جس کی امریکہ نے تباہی کی تھی, اس کے خلیجی ممالک یعنی کہ ایران کو دیں گے, یہ خبر تھی. اور امریکی جو فوج ہے اس نے کہا کہ جیسے سگنیچر ہوں گے 19 جون کو ریٹرن سگنیچر ہوں گے ابنائے حرمت سے ناکہ بندی ختم ہو جائے گی. اور یہ خبریں بھی آ رہی تھی کہ جی وہاں پہ کشتیاں چلنے لگی ہیں, تو یہ فیک نیوز ہے. فیک نیوز بھی آپ کو پتا ہے ساتھ ساتھ چلتی ہے. ابھی ایسا کچھ نہیں ہوا, امریکہ کا ابھی بھی قبضہ ہے جب تک 19 جون کو معاہدہ نہیں ہو جاتا. دنیا پاکستان کی تعریف کر رہی ہے کہ پاکستان نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے جنگ رکوانے میں, لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ ٹرمپ جنیوا بھی پہنچا ہے, یہ خبر بھی آ رہی ہے. لبنان نے بھی پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے. اور دوسرا کو بتائیں کہ اسرائیل کہتا ہے کہ ہم نے جو جگہ قبضہ کیا ہے وہ واپس نہیں دیں گے لبنان کی. یہ اسرائیل نے سٹیٹمنٹ دیا, اور ان کے جو وزیر ہے وہ دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم اب یہ معاہدے کو نہیں مانتے اور ہم معاہدے کو پسند نہیں کرتے اور ہماری طرف سے حملے جاری رہیں گے. مطلب اسرائیل باز نہیں ہے, وہ ابھی بھی کچھ بھی اٹیک کر سکتا ہے, اور اس کو یہ خبریں اس ٹائم پہ چل رہی ہیں. اچھا, کل تک کی جو نیوز تھی راولہ کوٹ سے مظفر آباد سے قافلہ جو آپ کو بتایا تھا کہ آگے کی طرف جا رہا ہے اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں, 80% جو نیوز ہے سوشل میڈیا پہ کشمیر کے حوالے سے وہ فالس ہے. نہ اعتبار کریں, ایسی کوئی چیزیں نہیں ہیں. جو لوگ باہر بیٹھ کے کچھ انڈین پروکسی ہیں جو اس طرح کی غلط خبریں بھی کشمیر کے حوالے سے دے رہے ہیں. اچھا, آپ کو بتائیں کہ جو ٹوٹل اس ٹائم خبر ہے اس میں 4 پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں, 89 زخمی ہوئے ہیں, اور 81 مقدمات اس کے اندر ہوئے ہیں, اور 425 گرفتاریاں ہوئی ہیں, اور 15 ہتھیار جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں, اور اس میں واکی ٹوکی اور دیگر چیزیں ہیں. یہ اب تک کی لیٹسٹ ہے. اس کے علاوہ معاملات ابھی بھی ہیں کریٹیکل, لیکن کچھ جگہوں پر چیزیں جو ہے وہ اوپن ہونے لگ گئی ہیں آزاد کشمیر میں. کشمیر کے معاملات پر بھی اسامہ علی صاحب سے پوچھیں گے. اور دوسرا, ایران نے بولا ہے کہ ٹول ٹیکس لگانا ہے, لیکن یورپ نے منع کیا ہے, اور فرانس اس میں شامل ہے کہ کوئی ٹول ٹیکس بنائے حرمت میں نہیں لگے گا. انگلینڈ میں 16 سال سے کم عمر بچے جو ہیں موبائل یوز نہیں کر سکتے, قانون قائم ہو گیا انگلینڈ کے اندر. اور اب اسامہ علی صاحب کی طرف چلتے ہیں اور جانتے ہیں آگے کے معاملات کیا دیکھ رہے ہیں. اور آج 16 جون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. سویڈن نے بہت پہلے ہی اپنے سلیبس کو جو ہے وہ آن لائن سے واپس بکس پہ چلے گئے. سویڈن میں اپنے ایجوکیشنل بجٹ رکھا, اور موسٹلی جو پرانے لوگ ہیں ان کو سمجھ آ چکی ہے کہ یہ آئی ٹی ہی دجال ہے, آئی ٹی ہی یہ سب کچھ ہے, یہ جن نہیں ہے بس یہ جو سارا. اور دجال کے متعلق دجل سے ہے, اور جتنا دھوکہ ہے وہ سب اس ٹائم موجود ہے. اس ٹائم وہ جنت دے, آپ کو رزق دے, ابھی کسی کو فیم مل جائے اس پہ, بس بیگم چھوڑ دے گی شوہر. یہ دیکھ لیں آپ کے جتنے بلاگر ہے, یوٹیوبر ہے, بچہ کھ نہیں ہے,
کوئی ایک بھی نہیں ہے جس نے اس پیسے سے کچھ کر لیا. کسی کو ایف آئی آر لے گی, کسی کو شادی کلیش ہوگی, کسی کے کچھ ہو گیا, کوئی آپس میں ٹوٹ گئے. ان اینی وے بربادی ہے. اور بس اس کو مذہب بنا کے کس طرح ریٹنگ آئے گی, کیا تھمبنیل ہونا چاہیے, سچ ہو یا جھوٹ ہو, اصول ضوابط سب یہ بتاتا ہے. اب دین کچھ کہتا ہے, اللہ کا حکم کچھ کہتا ہے, یہ بتاتا ہے نہیں دین پہ نہیں چلنا, اس پہ چلنا ہے. یہ پھر آپ کی ریٹنگ آئے گی, پھر آپ کی ویڈیو وائرل ہوگی, پھر آپ کا یہ ہوگا وہ ہوگا. پھر رزق کھلا کہنے کو, پھر بارش پیسے کی, ہر چیز اس پہ. اور پھر بس جس کو یہ مل جائے وہ تو بس چھا گیا. جو یوٹیوب پہ چھا گیا وہ دنیا میں چھا گیا اس وقت. اور یہ ایک تاثر جو ہے, اور اسی وجہ سے وہ لوگ جو پرانی نیشن وہ ریلائز کر گئی ہیں کہ یہی کیپچر کرے گا ہمیں. جیسے کہ ابھی ایک رپورٹ آ رہی تھی کہ مودی نے ہاتھ کیوں باندھے ہوئے ہیں, کیونکہ دنیا کی جتنی بڑی پیچھے سیکیورٹی, یہ جتنی بھی سائبر کمپنیاں, سیکیورٹی کمپنیاں, پلس جو یہ آپ کے بینکنگ سسٹم کو سیکیورٹی اور باقی سروسز دے رہی ہیں, وہ سب اسرائیل کی. اب اسرائیل جب چاہے آپ کے سسٹم کو لاک کرے, کولیپس کر دے, انڈیا گھٹنوں پہ آ جائے. انڈیا اس لیے بک گیا, انڈیا اس لیے اس کو باندھ کے وہ اپنی مرضی سے کروا رہا ہے, اس لیے کہ اسرائیلی کشمیر میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ یہ سارا کچھ موسموں سے لے کے جتنا بھی آپ لوگوں کے یہ اب انرسٹ ہے کشمیر میں کیوں ہو رہا ہے, کیونکہ اسرائیلی پرلی سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں پراپرلی اپنے آفیسز اور اپنی بیس بنا کے. اور انڈیا اس ٹائم پورا اسرائیل کے قبضے میں, جب وہ چاہیں گے کولیپس کر دیں گے. آپ کا کارڈ ختم, بینک ختم, اکاؤنٹ ختم, کیا حساب کتاب بتائیں. تو اس لیے یو کے کو بہت جلدی سمجھ آ گئی. بلکہ میں نے آج سوچا تھا کہ آپ لوگوں کو کہوں گا کہ یہ موبائل دیکھتے وقت ہم کھانا کھاتے ہیں یا موویز لگا کے یا پروگرامز لگا کے, عموماً بڑی نوجوانوں میں بہت زیادہ, ہم بھی کرتے تھے, پردیسی تو خصوصاً پاکستان کا یہ ولاگ لگا لیا اور پھر کھانا شروع ہو گئے. اسی طریقے سے کوئی بھی نہ کریں, کھانا کھاتے وقت نہ کریں, کیونکہ یہ سارا, یہ سمجھ لیں کہ اگر مان لو کہ یہ سارا پیرانارمل ورلڈ ہے, تو پھر اس کے اور اس کے اثرات جو ہیں آپ کی فوڈ اور آپ کے ساتھ چیزوں پہ, تو آپ لوگوں کے لیے مناسب نہیں ہے. اس بات کو بھی پلے باندھ لیں. میں سوچ رہا ہوں کچھ چیزوں کے نا ایک دن میں نوٹس بناؤں ساتھ ساتھ جیسے ذہن میں آتی ہے. تو ایک نیا جیسے کہتے ہیں نا عہد نامہ اس صدی کے حساب سے اسلامکلی جو پریکٹیکلی نظر آ رہا ہے اس پہ ہونا چاہیے, تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ ڈو اور ڈونٹ کیا ہے. اچھا, اب انہوں نے 16 سال کی پابندی لگائی ہے. میں سمجھتا ہوں ٹوٹل پابندی ہونی چاہیے اس پہ. ہاں, بلکہ پاکستان کو واپس کیبل پہ جانا چاہیے. ٹیلی فونک وہ جو تاروں والے فون تھے وہ ہونے چاہیے, ریڈیوز گھروں میں ہونے چاہیے, وہ لائنیں ہونی چاہیے. اسی طریقے سے میکسیمم اولڈ ٹیکنالوجی پہ چلے جائیں اگر دجال کے قبضے میں نہیں جانا تو. اسی لیے حکم تھا کہ وہ جب ٹائم آئے گا تو پہاڑوں کا رخ کرنا, کیونکہ ادھر اب تباہی اتنی مچ جائے گی, آپ اتنے کنٹرولڈ ہوں گے, ویکسینیں لگ کے کنٹرول ہو چکے ہوں گے, چپوں کے ذریعے کنٹرول, موبائل سموں کے ذریعے کنٹرول. آپ کا تو آج گوگل اکاؤنٹ ختم ہو جائے, آپ کی پے پال, پینٹ, سبسکرپشنز, کیا گوگل میپ ہی نہ چلے تو بس پھر کدھر سے رہنمائی لیں گے. گوگل میپ بند کر دو, کدھر سے رہنمائی ہوگی. آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں موبائل بند کر کے, تو آپ کو لگے گا کہ زندگی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اپنی زندگی کو واپس ڈیجیٹل سے اینالاگ کی طرف شفٹ کر لیں. جو لوگ چاہتے ہیں کہ آگے ذلیل نہ ہو, یہ وقت اچھا ہے, ابھی کر سکتے ہیں, آہستہ آہستہ آہستہ, اور بچوں کو اس سے دور کریں. پرانے دور اچھے تھے, اسی لیے بڑا ٹائم لگ گیا, ورنہ آپ یہ دیکھیں 2000 سے ابھی 25 سالوں میں جو کہانی بدلی ہے بہت بدل گئی ہے. اب کون سا گھر ہے بھائی جس میں بچہ موبائل فلم کی ایکسیس نہیں ہے, یا کسی بھی بلو پرنٹ کی, یا وہ کیا بلو فلم کہتے تھے, بلو پرنٹ کہہ رہا ہوں, بلو کی, یا کوئی اور اس طرح کے فاحش ترین لٹریچر سے تک رسائی ممکن ہے اب ہر گھر میں. کتنا آسان ہے. پہلے مجھے یاد ہے کہ وہ جی چھپ کے ٹی وی بھی کرائے پہ, وہ وی سی آر کرائے پہ چھپا کے, جب کوئی گھر والے چلے جاتے, کوئی دوستوں کی گیدرنگ ہونی, ہمارے بڑے مذہبی وہ تھے گھرانے, تو مجھے یاد ہے کہ بالکل الاؤ نہیں تھا, ٹی وی بھی الاؤ نہیں تھا. بعد میں کوئی وقت آیا, پھر میرا خیال
وہ جو یہ طارق عزیز شو ٹائپ وہ جو 8 بجے کا ڈرامہ اور بس یہاں تک. پھر انہوں نے کوئی ہفتہ اتوار کی ایک مجھے یاد ہے فلم لگا کرتی تھی پاکستانی کوئی نہ کوئی, وہ بھی اشتہاروں سے بھری ہوئی. کئی فلمیں تو آدھی اشتہاروں میں ہی ختم کر دیتے تھے, ہم بیٹھے رہتے تھے اگلا حصہ دیکھنے کے لیے. تو یقین جانیے جس کو یہ بات سمجھ آ گئی, کل کو نہیں کوئی شاید ہماری ہو سکتا ہے ایسا وقت آ جائے کہ ہم بھی رابطے میں نہ رہیں. یہ باتیں نوٹ کرتے جائیں, یہ فٹ پرنٹ میں چھوڑتا جا رہا ہوں, اور کوشش کریں کہ اپنے واپس اس کی طرف تیزی سے چلے جائیں. اگر بچنا ہے تو واپس زندگی کو اسی اس پہ لائیں. اور یہ جو اس کا یو کے کا اقدام ظاہری بات ہے بچوں کا جو انہوں نے کیا بہت اچھا اقدام ہے. آگے جو اس ٹائم یوکرائن نے مارا ہے, پھر رشیا پہ کبھی خبر آ رہی تھی ان کی آئل ریفائنری پہ اٹیک کیا, تو یہ کہانی تو بڑھتی ہی جا رہی ہے. اور جہاں تک رہے گی معاہدے کی, پیسے ویسے مجھے بہت کم امید ہے کہ دے گا, کوئی نہ کوئی کھٹائی میں ڈالے گا معاملہ. مطلب یہ امریکہ صرف ایک ٹائم اپنا انٹرنیشنل جو اس پہ پریشر بن رہا ہے ٹرمپ پہ, ٹرمپ کو اپنی جان کا جو خطرہ پڑ گیا, ٹرمپ صرف اسٹرالوجیکل ریڈنگ کے تحت مجھے لگتا ہے کہ واپس ہو رہا ہے, اپنا کینچلی بدل رہا ہے. کرنا کرانا اسرائیل نہیں ہے, پہلے بھی ہو ہی رہا ہے. امریکہ اسرائیل ایک ہی بات ہے, سب ہوگا, بس نام اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ سب ہو رہا ہے. اور سر ایران 20 جون کے بعد 20 تک تو آپ نے بولا تھا کہ جنگ کے معاملات ہم دیکھیں گے, یہ اتھل کود ہوگی, وہ ایسا ہوا بھی. 20 کے بعد کیا ہوگا؟ 20 کے بعد دیکھیں یہ چانسز تو بھرپور تھے کہ تھوڑا سا سکون آ جائے گا, لیکن وہ پھر آپ لوگوں کی طرف چائنا کی طرف اور ادھر کچھ شروع ہو جائے گا تیزی. پاکستان انڈیا جیسے آج بھی کشمیر میں ایل او سی پہ فائرنگ شروع ہوئی پاکستان انڈیا کی, اور یہ بڑھ سکتی ہے. اور جو حالات ادھر بنے ہوئے ہیں اس کے تحت انڈیا انٹرونشن کر سکتا ہے, بہت اس کے کمی چانسز ہیں, اور یہ بھرپور چانسز موجود ہیں اس کے. اور اسی اسنا میں جب وہ کشمیر کو چھیڑے گا باقی انڈیا بھی ہل جائے گا. بیسیکلی ہونا یہ ہے انڈیا کشمیر پہ ہاتھ ڈالے گا ان کو سپورٹ کرنے کے لیے, اور انڈیا کے باقی پنجاب کے سکھ اور باقی کھڑے ہو جائیں گے کہ پھر ہم بھی اپنی کریں گے. جیسے ماحول بن جاتا ہے نا بھی, چلو بھی وہ جیسے کہتے ہیں بھی موسم آ گیا اس چیز کا تو وہ شروع ہو جاتا ہے, اس طرح کا ہوگا. اور یہ اس کے چانسز بھرپور ہیں. اور یہ معاملہ پاکستان, چائنا, تائیوان اور وہی جو پوچھ رہے ہوتے ہیں ایک بھی جاپان اس ٹائپ سائڈ پہ ہی اب, اور امریکہ کا خود انریسٹ, امریکہ کے اندر لوگوں کا کوئی نہ کوئی حملے اس طرح کے دھماکے کوئی چیزیں. سر B-2 بمبر بھی گر گیا میں کیلیفورنیا میں, جو بہت بڑا امریکہ کا جہاز تھا, 7 اس میں فوجی تھے جو ہلاک ہوئے ہیں, کیلیفورنیا میں گرا ہے. دیکھیں یہ ٹیکنالوجی کو قدرت فیل کر کے دکھاتی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ واضح فرماتا ہے کہ یہ تمہاری حد ہے, اس سے نکل کے دکھاؤ. یہ زمین جو آسمان کی میں نے جو حدیں طے کر لی ہے نا, اس سے تم باہر نہیں جا سکتے. اور یہ جس ٹیکنالوجی پہ مان کر رہے ہیں یہ کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے. یہ کئی دفعہ میں عرض کر چکا ہوں, یہ کچھ بھی نہیں ہے, اٹس نتھنگ. یہ ساری کی ساری جناتی مدد ہے, جناتی وہ ہے, اور ایک پھونک کی مار ہوتی ہے یہ. مطلب یہ سمجھو ایک اس کی اللہ کے بندے کی نظر کی مار ہے, اس لیے اس کا کوئی وہ نہیں ہے. اس کو یہ اللہ اکبر کر کے ایک تالی بھی بہت ہو سکتی ہے, مومن مارے, لیکن سمجھ رہے ہیں. تو یہ اتنی کوئی نہیں ہے ان کی, یہ صرف یہ ہوا بنا کے انہوں نے اتنے سال حکومت کی. اب وہ ہوا جو بنا ہوا تھا اس کا ٹیکنالوجی کا B-2 بمبر یہ وہ سب زمین بوس کر دیے ایران نے. اب آپ دیکھیں کہ معاہدوں پہ آ رہے ہیں. اچھا سر, کچھ سوالات بھی ہیں, میں چاہتا ہوں وہ بھی ایڈ کریں. سب سے پہلے اسد جاوید صاحب نے بولا کہ 360 پہ میں نے گولڈ لیا تھا اسامہ علی صاحب کے کہنے پہ, تو میں نے ابھی وہ رکھا ہوا ہے, 100% بلیو ہے آپ کی کیلکولیشن پہ. اس کے علاوہ خولا کہہ رہی ہیں تھینک یو سر, اسٹرالوجی کے بارے میں جو مس انڈرسٹینڈنگ تھی وہ دور ہو گئی ہے, ویری ویل ایکسپلین. اچھا ارم شیخ ہیں, السلام علیکم اسامہ صاحب زندہ باد. کیا ایرانی پریزیڈنٹ چینج ہو رہے ہیں, نیکسٹ کالی باپ بنیں گے کیا؟ اچھا دیکھیں حکومتی شخصیات ساری ہی چینج ہونے کے چانسز ہیں, ایم والے تقریباً. ٹھیک ہے. دوسرا, اچھا سر, کچھ ناہید حسین ہے,
وہ کہہ رہے رین کی پریڈکشن کریں، بارشوں کی. فارمر بڑا پریشان ہے، وہ بھی پوچھتا ہے کہ بارش کب ہوگی اور قدرتی آفات کب سے سٹارٹ ہوں گے، یہ جو معاملات ابھی تو ہر سال آتے ہیں. 25 جون تک تو بارشیں ہیں اور بہت زیادہ رہیں گی. ابھی پورے پاکستان میں تقریباً سارے کور کریں گی ایریا 25 25 تک. جون تک. ٹھیک ہے. اچھا جی، کرامت ہیں، یہ کہہ رہے ہیں جی، کریمت ہے. یہ کوشچن میرا سر بہت امپورٹنٹ ہے، یہ لازمی پوچھ لیں. سن 8th ہاؤس سے ٹرانزٹ کر رہا ہو، اس ٹائم میں کیا کروں، اس ٹائم میں کیا کریں؟ میرے لیے بڑا مشکل پیریڈ ہوتا ہے یہ عام طور پہ. بس انہوں نے ذہن بنا لیا سن 8ویں گھر کا جو ہوتا ہے نا، سارا فوکس آپ کا، سن آپ کا نا فوکس ہے اصل میں، زندگی کا میجر ایریا کو بتاتا ہے. جدھر بھی بیٹھ جائے وہی زندگی کا حصے پہ آپ کا زیادہ وہ ہو جاتا ہے. اب سن جب جاتا ہے 8ویں میں تو بیسیکلی 8واں گھر سسرال کا بھی ہے، شیئرڈ ریسورسز کا، انشورنس کا بھی ہے، اکلٹ کا بھی ہے، اور سیکرٹ سنز کا بھی ہے، چھپے ہوئے گناہ. تو سورج جا کے وہاں ایکسپوز کر دیتا ہے، اس لیے پرابلم ہے. تو بہتر ہے کہ گناہ ہونے نہیں چاہیے خفیہ، اور سسرال سے ویسے ہی اچھے سلوک ہو. بلکہ گناہ کی تھیوری بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے شیطان کے آنے کے راستے تھے نا، ان کو اپنے حکموں کے ذریعے آپ کو بتا دیا. مثال کے طور پہ شیطان نے جب جسم میں آنا ہے تو اس کے بعد آپ لوگوں کی باڈی ایک پوزیس کر کے پھر ہی ایکٹ کروانے ہیں. اب ایک باڈی ہے وہ کتاب ڈیلی پڑھے گی اللہ کا حکم یوں، یا جمعے کا خطبے کا انتظام بھی اسی لیے کیا، یوں بار بار دیکھے گا اللہ کا حکم نہیں، اللہ کا حکم نہیں. اب اس کے اندر شیطان تو وہ اچھل رہا ہے، کہے گا یہ کر، لیکن یہ نہیں کر رہا کیونکہ یہ ڈیلی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے انڈرسٹینڈنگ سے. تو یہاں شیطان اس کو پھنسا نہیں سکے گا. بھائی سے لڑائی ہوگی، صلہ رحمی کے حکم کہہ دیا کہ 3 دن بعد دعا قبول نہیں ہوگی اگر صلہ رحمی نہ کی تو، پھر اب شیطان پھر فیل ہو جائے گا. اسی طریقے سے شیطان کا میاں بیوی کے اس پہ حملہ ہوتا ہے، دونوں کے ریلیشن شپ پہ سب سے زیادہ. تو اللہ کا حکم ہے زیر دست میں سب سے پہلا سوال ہی بیگم کا کیا جائے گا. اور نماز کا یہ، بلکہ پچھلی دفعہ میں نے کوٹ کیا، لوگوں نے کہا جی نماز کا ہوگا، اور بھائی وہ قبر کا نماز کا سوال ویسے ایک علیحدہ ٹاپک ہے. زیر دست کے جب سوال شروع ہوں گے کہ اس آپ میں کی پہلا سوال. کفالت میں جو تھے، زیر دست اردو کو سمجھا کریں، میں نے کہا زیر دست میں جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ مطلب ملازم کا ہوگا، ہمسائے کا، بچے کا، بالغ کا، جانور کا، جو سارا آپ نے جو بھی آپ کے انڈر سپرویژن تھے یا آپ کی نگہبانی میں تھے، آپ کی ولایت میں تھے، آپ کی ولا میں تھے، جس کو بھی کہہ لیں، تو اس کا سوال ہوگا. اسی ٹھیک ہے. لیے تو جب ہم علی کو ولی مانتے ہیں تو علی ہمارا نگہبان کہلاتے ہیں اس وقت، لیکن وہ اس وقت کی بات ہے. آج کا ولی جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام ہے. لوگوں کو یہ بھی، بلکہ کئی اس پہ بھی لوگ عجیب سمجھیں گے، کئی باتیں آپ لوگوں کے لیے بڑی عجیب ہوں گی کہ کئی دفعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، جیسے ایک دفعہ کسی نے کہا جی میں شیعہ ہونا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھائیں. میں نے کہا یار کلمہ کیا ہوتا ہے، مطلب کوئی ایسی وہ نہیں ہے، تم کیا اپنا نگہبان مانتے ہو، اللہ کا زمین پہ نمائندہ مانتے ہو علی کو؟ تو بس اس کے بعد اگلا، پھر اگلا. اور آج جو آپ کا حاکم ہے یا آپ کا جانوں پہ آپ کے حکمران ہے اللہ کیا، تو وہ امام مہدی علیہ السلام ہے. تو اب ایکچوئل تو ہونا چاہیے کہ بھئی کلمہ تو سمجھو پھر بدل گیا. ویسے کہیں بھی یہ کلمہ نہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ علیحدہ علیحدہ بات ہے، اور علی اللہ کا ولی، علی ولی اللہ کو عربی میں کہہ دو تو وہ ہو جاتی ہے. جیسے مشکل کشا ویسے کہہ دو تو پرابلم ہے، اور ویسے میں اگر انگریزی میں فلک یہ پرابلم سالو کرنا میری تو ڈزنٹ میٹر. لیکن ویسے مشکل کشائی جو ہے وہ کہہ دو مشکل کشا بھی، مشکل کشا صرف اللہ کی ذات ہے، سمجھ لیں. اسی طریقے سے وہ بھائی اللہ کی ذات تو ہے، اللہ نے کوئی کام جبرائیل سے لینا ہے، کوئی اسرائیل سے لینا ہے، کوئی یہ سارا اس نے سسٹم بنایا کہ آپ کے لیے بس کوئی اسپیشل علیحدہ سے وہ ہو کے بیٹھا ہے جی آپ کو اس نے وہ کرنا لکا. اس ذات کی جو بے پایا وہ ہے نا، وہ کن فیکون ہوا، اور یہ سارے کا سارا کن فیکون میں یہ سب شروع ہو گیا، بس اپنے مداروں میں بہر ہے. تو اس لیے یہ جو نگہبانی ہے پھر ان سے نہیں پوچھی جائے گی کہ ان کے زیر دست جو تھے، جو ان کے ماننے والے تھے، ان کا کیا، تو ان سے بھی سوال اللہ نے کرنا ہی ہے. ہمارے نگہبان، ہمارے ولی
ہمارا جو جس کی نگہبانی میں جائے گا اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ ہاں بھی ان کا کیا کیا. اس لیے ان کا طرف سے سارے انتظام کھلے ہوئے ہیں. تو یہ ایک تو وہ ہے. اگلا سوال کیا ہے؟ اچھا سر، السلام علیکم سر. جن کا نام ایس سے شروع ہوتا ہے ان کا سال کیسا رہے گا؟ میرا نام شہباز احمد ہے. میرا بھی کچھ بتا دیں. یہ بھی شہباز احمد شین سے تو ویسی ورگو ہے. ورگو کے لیے کیا بتاؤں اب میں. مجھے بتائیں. دشمنی، بیماری، قرضے لینے کا گھر. تو بس بیماری کے لیے دعا ہے کہ آپ کا عمل زندگی کا حصہ بنائیں اور قرض کو برا سمجھیں اور زیادہ کیڑے نہ لوگوں کے نکالیں تاکہ آپ کی مخالفت ہو. بس. اچھا سر، آپ نے جب میں نے پروگرام کیا تھا 240 کا گولڈ تھا اس ٹائم پہ جب ہم نے کیا تھا. ابھی کہہ رہے ہیں سر آپ کے کہنے پر گولڈ میں نے لیا تھا. ابھی بھی گولڈ کو سیو کیا ہوا ہے. جزاک اللہ خیر. اللہ پاک آپ کو یوں ہی ہمارے لیے نفع بنائے رکھے. آمین. یہ ملک صاحب ہیں، ملک صاحب. اچھا، مجاہد عباس صاحب گڈ بائی ڈیلی کمنٹنگ کا آتا ہے. ہوم سٹائل کچن ہے. السلام علیکم ایوری ون. السلام علیکم اشفاق سلیری لاہور. ساما صاحب پتے کی پتری کا علاج بتا دیں. دیکھیں فی الحال تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک تو لیمن جوس کا یوز جو ہے بڑھا دیں اپنے اس میں. نمک اور جو شکنجبین ہوتی ہے اس کو بڑھا لیں اور شہد کے ساتھ جو ہے 1 چمچہ اس کا شروع کریں پیازوں کے پانی کا. اور جو گرم بیگ ہوتا ہے نا، ہاٹ واٹر بوٹل جو ہوتی ہے جی سر. جو یا ہاٹ واٹر بوٹل مل جاتی ہے کپڑے چڑی ہوئی، اس کی ٹکوریں کیا کریں اس کے اوپر رکھ کے بسم اللہ العظیم بسم اللہ العظیم اس پہ رکھ کے گردوں والی جگہ پہ رکھ کے پوری جو ہے نا آدھا گھنٹہ گرم ٹکوریں کریں. بس ادھر ہیٹ دیں کیونکہ یہ مسئلہ آپ کا سردیوں میں زیادہ ہوگا. اے سی میں رہنے سے زیادہ بڑھ جائے گا کیونکہ شرنک ہو جائیں گی آپ کی وینز اور وہ سب. جیسے ہی آپ گرم ٹکوریں کریں گے تو ٹھیک ہو جائے یہ گا. گئی. ٹھیک ہے. عشرت خان کہہ رہی ہے میں 6 منتھ سے آپ کو سن رہا ہوں. بہت منتظر ہوں آپ کی پریڈکشن سے، متاثر ہوں آپ کی پریڈکشن سے. میرا بیٹا ہے 5 سال کا ہے. اس کا نام محمد عفان ہے. وہ بہت ضدی، غصہ ہے، بات نہیں مانتا، کھانا نہیں کھاتا. اسکول جاتے ہوئے بھی بہت رو کے جاتا ہے. بہت سے لوگوں کو دکھایا ہے. کوئی کہتا ہے سایہ ہے، کوئی کہتا ہے اسے اترا ہے اٹھرا ہے، پر ٹھیک نہیں ہو رہا. ایم عفان کیا کروں؟ ماں بھی دعائے کا آپ کا عمل کرے پہلی بات، پھر بیٹا بھی کرے اور پھر اس کو زیتون کا مساج کریں. پاؤں ناخن اس کے جو ہے نا بار بار صاف رکھیں، اس میں زیتون لگا کے رکھیں اور اس کے سر پہ پیازوں کا پانی لگائیں. نہلانے سے پہلے نمک سے نہلائیں اور اس کو جو ہے میکسیمم خوشبوؤں میں رکھیں. بس بار بار اس کے ہاتھ منہ دھلواتے رہیں. پاؤں کے ناخن دیکھیں اس میں خوشبو لگائیں ہاتھوں کی انگلیوں پہ. اور روئی کے جیسے وہ نہیں ہوتے کان میں وہ دے دیتے خوشبو بنا کے، وہ لگا دیں. تو امید ہے کہ اس کے بیہیویئر میں تبدیلی آئے گی. اور اس کو پیس کے لونگوں کا پانی یا الائچی لونگ کا کٹھا پیسا ہوا کوئی کعوہ سا بنا کے نا کسی طریقے اس کو پلائیں. اس کو معدہ واش کریں اس کا اور بس. اور زیادہ پانی جو ہے آج کل آپ لوگ گرمی ہے زیادہ پانی کی تباہیاں اتار رہے ہوں گے. اسی سے کانسٹیپیشن ہوتی ہے، اسی سے آپ کی یہ جو جناتی یا شیطانی مسئلے بڑھ جاتے ہیں. زیادہ گرمی اور اس کے دوران آپ لوگ کوشش سمجھتے ہیں کہ پانی اب زیادہ پینا ٹھیک ہے، مطلب کائنڈ آف یہ آپ لوگوں کے ذہنوں کو کوئی نہیں بتا رہا کہ نہیں بھائی کوئی زیادہ پانی نہیں پینا چاہیے. زیادہ پانی بیماری ہے، زیادہ پانی بری بات ہے. زیادہ پانی یہ جو 6 لیٹر کی کہانیاں بنائی ہیں یہ سب شیطانوں کی وہ آپ لوگوں کو الجھانے کی ہے. جیسے ہی آپ پانی کم کریں گے کانسٹیپیشن ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ایم پانی کو ریاض کم صاحب 2-3 گھونٹ سے زیادہ پانی زیادہ بھر کے وہ ہونا ہی نہیں چاہیے. زبردست. سر ایم ریاض صاحب نے بڑے زیادہ کمنٹ کیے ہیں، محبت والے. وسیم صاحب کمنٹ کر رہے ہیں، ساجد خان نے کی ہے. میں کوشش کرتا ہوں سب کے کمنٹس لوں. ابھی بھی کچھ لوگ کریں گے گلا شکوا ہمارے کمنٹس نہیں آئے. باقی سر آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. اور سر کچھ اسٹرالوجیکل بھی کمنٹس آ رہے ہیں. اور عمران خان کے حوالے سے سر کیا دیکھ رہے ہیں، یہ بھی کوشچن آتے ہیں کہ عمران اب خان عمران کوئی خان پہ علیحدہ پروگرام ہی پورا کر لو. اس دن میں نے ایک کیا تھا دونوں ذائچے، لیکن انہوں نے تھمبنیل نہیں لگایا. آپ کو پتا ہے بھائی وہ تھمبنیل عمران خان کا نہیں لگا تو لوگوں نے جدھر دیکھے ان کو پتا ہے. پورا میں نے اس کا چارٹ وہ جو ہے ریڈ کیا. آپ ہمت کر لیں تو پورا پروگرام ہی کر لیں، میرے خیال میں تو بیٹر ہے. چلیں اس کے اس سے یہ ذائچے کے ہوگا حوالے کہ 13 کو کہا تھا ابھی زندگی میں ہلچل ہے تو 13 سے ہی ہسپتال چکر یہ وہ باتیں شاتیں شروع ہوئی ہیں.
उम्मीद बड़ी है कि इसने अगर दो ही बातें हैं, या बाहर है निकलना है तो बाहर आना है, या फिर वही बात है कि आइसोलेशन चेंज हो सकती है जगह, कुछ ना कुछ तब्दीली अब होगी, ये वो असरात जो है वो बन रहे हैं। वो तब्दीली हॉस्पिटल भी हो सकती है। हाँ हॉस्पिटल, बाहर का हॉस्पिटल, कोई अकेली जगह, कुछ भी जगह ठीक है, में कुछ ना कुछ आएगी हलचल जो है। चलें तफसीलन इस पे सर हम प्रोग्राम कर लेंगे, जो भी होगा आप चर्चा वगैरह देख लीजिएगा। अपना ख्याल रखें नाज़रीन, कल फिर मुलाकात होती है। सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पे मैं फॉलो करें, वहाँ भी हमारी वीडियोस लग रही हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।